گزرے ہوئے متکبرین سے عبرت۔ فاعتبروا بما أصاب الأمم المستكبرين من قبلكم من بأس الله وسولاته ووقائعه ومثلاته واتعظوا بمثاب حدودهم ومصارع جنوبهم۔ دیکھو تم سے پہلے استکبار کرنے والی قوموں پر جو خدا کا عذاب، حملہ، قہر اور عتاب نازل ہوا ہے، اس سے عبرت حاصل کرو، اور ان کے رخساروں کے بل لیٹنے اور پہلوؤں کے بل گرنے سے نصیحت حاصل کرو۔ واستعیذوا باللہ من لواقح الكبر كما تستعیذونه من طوارق الدهر فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه۔ اللہ کی بارگاہ میں تکبر کی پیداوار کی منزلوں سے اس طرح پناہ مانگو جس طرح زمانے کے حوادث سے پناہ مانگتے ہو۔ اگر پروردگار تکبر کی اجازت کسی بندے کو دے سکتا تو سب سے پہلے اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو اجازت دیتا، ولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ورضي لهم التواضع فألصقوا بالأرض خدودهم وعفروا في التراب وجوههم وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين۔ لیکن اس بے نیاز نے ان کے لیے بھی تکبر کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے اور ان کی بھی تواضع ہی سے خوش ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے رخساروں کو زمین سے چپکا دیا تھا اور اپنے چہروں کو خاک پر رکھ دیا تھا اور اپنے شانوں کو مومنین کے لیے جھکا دیا تھا۔ وكانوا أقواما مستضعفين قد اختبرهم الله بالمخمصة وابتلاهم بالمجهدة وامتحنهم بالمخاوف ومخضهم بالمكاره۔ یہ سب سماج کے وہ کمزور بنا دیے جانے والے افراد تھے جن کا خدا نے بھوک سے امتحان لیا، مصائب سے آزمایا، خوفناک مراحل سے گزارا اور ناخوشگوار حالات میں انہیں تہبالا کر کے دیکھ لیا۔ فلا تعتبروا الرضا والسخط بالمال والولد جهلا بمواقع الفتنة والاختبار في موضع الغنى والاغتار۔ خبردار، خدا کی خوشنودی اور ناراضگی کا معیار مال اور اولاد تو قرار نہ دینا کہ تم فتنے کی منزلوں کو نہیں پہچانتے ہو اور تمہیں نہیں معلوم ہے کہ خدا مالداری اور اقتدار سے کس طرح امتحان لیتا ہے۔ فقد قال سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون۔ اس نے صاف اعلان کر دیا ہے، کیا ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہم انہیں مال و اولاد کی فراوانی عطا کر کے ان کی نیکیوں میں اضافہ کر رہے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ انہیں کوئی شعور نہیں ہے۔ فإن الله سبحانه يختبر عباده المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم۔ اللہ اپنے کو اونچا سمجھنے والوں کا امتحان اپنے کمزور قرار دیے جانے والے اولیاء کے ذریعے لیا کرتا ہے۔